سال 2022 کا آج آخری دن ہے اور اس کا اختتام ہم پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی ہی مبارک حدیث پاک کے ساتھ کرتے ہیں۔ وسوسہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا عموماً انسانوں کو سامنا رہتا ہے، عوام خواص سبھی کو وسوسے آتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به قال او قد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صریح الایمان۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا بھی ہمیں بہت بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کیا تم نے یہ بات پائی ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ تو کھلا ایمان ہے۔ کہ دیکھیں چور کہاں جاتا ہے؟ جہاں مال ہوتا ہے، جو گھر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو شیطان کو کافر کی اتنی فکر نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی اس کا بیڑا غرق کر چکا۔ شیطان تو مومن کی فکر میں رہتا ہے، کیونکہ مومن کا گھر یعنی مومن کا دل دولت ایمان سے بھرپور ہے، تو وہ اس کو لوٹنے کے مختلف حربے آزماتا رہتا ہے۔ تو اس لیے مومن کو وسوسے زیادہ آتے رہتے ہیں۔ تو وسوسے آنا اور ان پر یقین نہ رکھنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور کافر کو بھی وسوسے آتے ہیں، لیکن وہ ان پر یقین کر لیتا ہے، ان پر عمل کر لیتا ہے۔ تو وسوسوں کا جو معاملہ ہے یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ عموماً کچھ اللہ کے خاص بندے ہوں جن کو نہ آتا ہو، لیکن عوام میں ہم جیسے لوگوں کو تو وسوسے آتے ہی رہتے ہیں، نماز میں بھی آتے رہتے ہیں، عبادت میں بھی ہمیں وسوسوں کا سامنا رہتا ہے۔ لیکن دیکھیں آپ اپنے مقدر پر، میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ جی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت سے ان کے دلی خطرات کے معاملے میں درگزر فرما دیا، معاف فرما دیا۔ ہمارے دلوں میں جو بھی وسوسے آئے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں معاف کر دیے، سرکار کے صدقے معاف کیے۔ پہلی امتوں میں وسوسہ بھی معاف نہیں تھا، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسوسہ معاف فرما دیا۔ فرمایا ما لم تعمل به او تتکلم، جب تک دل میں آنے والے وسوسے پر عمل نہ کر لیں یا اس کے مطابق گفتگو نہ کر لیں، تب تک ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر میں وسوسوں کے حوالے سے ایک ضروری وضاحت جو کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے، اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو برا خیال دل میں بے اختیار اچانک آ جاتا ہے، یعنی کہ آیا اور گیا، اسے حاجز کہتے ہیں۔ یہ آتا ہے اور فوراً چلا جاتا ہے، یہ ہم پر بھی معاف ہے اور پچھلی امتوں پر بھی معاف تھا۔ اور جو خیال آیا اور دل ہی میں رہ گیا، ٹھہر گیا، اسے ہم کہا جاتا ہے۔ یہ ہم پر تو معاف ہے لیکن پچھلی امتوں پر یہ معاف نہیں تھا۔ اور تیسری کنڈیشن ہے کہ دل میں جو خیال آیا، جو وسوسہ آیا، اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے،
دلی طور پر ذہنی طور پر جو ہے اس کے لیے پختہ ارادہ کر لیا، تو اس کو کہتے ہیں عزم۔ تو یہ گناہ کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی اگر کسی نے ارادہ کر لیا کہ میں شراب پیوں گا، پختہ ارادہ کر لیا، اور اس کے لیے وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، موقع تلاش کر رہا ہے، اسباب تلاش کر رہا ہے، انتظامات کر رہا ہے، تو اب اس نے یہ ابھی تک شراب پی تو نہیں ہے، لیکن وہ اس کے لیے پختہ ارادہ کر چکا ہے، ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہے، تو اب اس کو اس کا گناہ ملے گا۔ اور یہاں پر ایک بات اور بڑی قابل غور ہے کہ کفر کا ارادہ بھی کفر ہے۔ اگر معاذ اللہ، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں کافر ہو جاؤں گا، میں عیسائی ہو جاؤں گا یا یہودی ہو جاؤں گا، یا کوئی اور خیال آیا، تو یہ آیا اور چلا گیا، اس پر تو پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس پر ارادہ کر لیا، عزم کر لیا کہ میں ہو جاؤں گا، تو ارادہ کرتے ہی وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وسوسوں پر ہم کنٹرول بھی حاصل کریں، وسوسوں پر ہمیں جو ہے وہ قابو پانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور پر ایسے اوراد و وظائف ہمیں اپنے معمولات میں شامل کرنے چاہیے کہ جن سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ جیسے آپ ہر نماز کے بعد هو اللہ الرحیم 7 مرتبہ پڑھیں گے، تو اس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ کا نام ہے۔ اور اوراد و وظائف تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ مختلف دعاؤں کی جو تعلیم ہے، مختلف صورتوں کی جو تعلیم ہے، یہ تو وظائف ہی ہیں، اور کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ اسی طرح ہر گناہ یہ ایمان کے لیے باعث ہلاکت ہے، اور ہر نیکی ایمان کو بچانے کا ذریعہ ہے، ایمان کو تقویت پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں ایسے اسباب کی معلومات علماء سے لینی چاہیے کہ جس کی وجہ سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے مسائل بھی ہمیں علماء سے پوچھنے چاہیے کہ جس سے وسوسوں سے حفاظت ملتی ہے، وسوسوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کے برے خیالات سے، ان پر عمل پیرا ہونے سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ